نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آئیے درود پاک بھیجنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 31۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ آج کی آیات بہت پیاری اور بہت اہم آیات ہیں۔ دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ان آیات کا صحیح فہم میں پہنچا سکوں اور سننے والے کے دل میں ان آیات کی صحیح سمجھ پیدا ہو سکے، کیونکہ ان آیات کا صحیح فہم ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کی کنجی ہے۔ یہ آیات اتنی پیاری ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ ان آیات کی تفسیر سے پہلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے فضائل کے لیے کچھ کہوں۔ دامن کی کم مائیگی کا احساس ہے۔ علامہ اقبال کے ان اشعار کا سہارا لیتی ہوں۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو میں بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ رب کریم کی ذات مبارکہ کے بعد جس ہستی کا ہم پر سب سے بڑا احسان ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکی وہ ہستی ہے جس نے دنیا جہان کی تکالیف برداشت کی، فاقے سہے، پتھر کھائے، لہو لہان ہوئے، مگر دین کو کامل ترین شکل میں ہم تک پہنچایا۔ رب کریم نے خود قرآن پاک میں فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا جس پر تمہاری تکلیف بہت گراں گزرتی ہے، تمہاری بھلائی کے لیے بہت حریص ہے، اور مومنوں کے لیے بہت شفیق اور رحیم ہے۔ ایسی محبت کسی نے نہ کی ہوگی جیسی محبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت سے کی۔ ساری زندگی اس فکر میں رب سے دعائیں مانگتے گزری کہ بنی نوع انسان جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ مسجد نبوی کی مٹی ان آنسوؤں سے تر ہے جو رات کے سجدوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور امت کی بخشش کے لیے دعائیں مانگتے ہوئے رو رو کر بہائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شافعِ محشر، محبوب خدا، خاتم المرسلین، وہ ہستی ہیں جو وجہ وجود کائنات ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ہستی کے اتباع کا حکم دے رہا ہے جس نے ہماری بخشش کے لیے اللہ کے حضور رات کے سجدوں میں رو رو کر دعائیں کی ہیں۔
تو آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ آیت نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنان خدا سے محبت اور دوستی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ رب نے فرمایا کہ ان سے محبت نہ کرو جو کافر ہیں، یعنی اللہ کے دشمنوں سے محبت نہ کرو۔ تو پھر کس سے محبت کرو؟ اللہ سے محبت کرو۔ خطاب اس آیت میں خاص طور پر مسلمانوں سے ہے، مگر عمومی طور پر سب سے ہے، کیونکہ کفار، مشرکین، یہود، نصارہ، تقریباً سب مذاہب جو تھے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا دم بھرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے دار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو لازم ہے کہ اپنے آپ کو اتباع سنت کی کسوٹی پر پرکھ کر دیکھ لو۔ اگر تم اللہ سے محبت کا تمہیں دعویٰ ہے تو اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرو، سب کھرا کھوٹا معلوم ہو جائے گا۔ اتباع کا مادہ جو ہے تابع عین سے ہے، مفہوم ہے اہتمام کے ساتھ کسی کے پیچھے چلنا۔ پیچھے چلنے والا بالکل ویسا ہی کرتا ہے جیسا آگے چلنے والا کر رہا ہے۔ یا اتباع کا مفہوم یہ بھی ہے کہ کسی سے ایسی محبت کرنا، ایسا مرعوب ہونا کہ دل چاہے کہ ہمارا حال حلیہ بالکل ویسا ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تحبون اللہ، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو۔ محبت کیا ہے؟ محبت دل کی وہ آگ ہے جو محبوب کے علاوہ ہر خیال کو جلا کر رکھ دیتی ہے۔ محبوب کے خیال میں محبت کرنے والا محبوب کے خیال میں ایسا مشغول اور ایسا غرق ہو جاتا ہے کہ کسی دوسرے کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی۔ چاہنے والے کی نظر میں محبوب کے علاوہ کوئی چیز موجود ہی نہیں رہتی، یہاں تک کہ اپنی ہستی بھی نظر نہیں آتی۔ وہی چیز اسے پسند آتی ہے جو محبوب کو پسند آتی ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ اگر تم تحبون اللہ، اللہ سے محبت ہے تمہیں، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اس دعوے کی سچی کسوٹی یہ ہے کہ تم وہ پسند کرو جو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، تم وہ کرو جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ اپنی مرضی، اپنی خواہش، اس کسوٹی پر ختم۔ بس محبت کے دعوے کے ثبوت میں وہ پسند کرو جو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ تو سنو کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا حبیب بہت پسند ہے، اس نے اپنی محبت کا معیار ہی یہی رکھ دیا ہے، فاتبعونی، کہ اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ میری پیروی کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا معیار اور میزان ہی یہی رکھ دیا ہے کہ جو میرے حبیب کا اتباع کرے وہ میری محبت میں سچا ہے۔ جو اس سے مشابہت اختیار کرے گا، جو اس کا حال حلیہ، جو اس جیسا حلیہ اپنائے گا، جو اس جیسے عمل کرے گا، اور وہ پسند کرے گا جو میرے حبیب کو پسند ہے، جو اس راہ پر چلے گا جس راہ پر میرا حبیب چلا، تو اس شخص کے لیے میری تمام محبتیں ہیں۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اس آیت نے فیصلہ کر دیا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرے اور اس کے اعمال و افعال اور عقائد فرمان نبوی کے مطابق نہ ہوں، وہ طریقہ محمدیہ پر کاربند نہ ہو، تو وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ اس لیے یہاں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے میں سچے ہو تو میری سنتوں پر عمل کرو۔ اس وقت تمہاری چاہت سے زیادہ اللہ تمہیں دے گا۔ میری سنتوں پر عمل کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری چاہت سے زیادہ دے گا، یعنی خود تمہارا چاہنے والا بن جائے گا۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ بعض حکیم علماء نے کہا کہ تیرا چاہنا کوئی چیز نہیں ہے،
لطف تو اس وقت ہے کہ اللہ تجھے چاہنے لگ جائے۔ غرض اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی یہی ہے کہ ہر کام میں اتباع سنت مد نظر ہو، اور سچ بھی یہی ہے کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ تو جس خوبصورت انداز میں اتباع سنت پر زور دیا گیا ہے اس آیت میں، اس سے زیادہ پیارا انداز اور کوئی ہو نہیں سکتا تھا۔ ہم سوچیں کہ دین کیا ہے؟ دین کا مقصد اللہ تعالیٰ سے محبت، اس کا قرب، اس کی رضا، اس کا دیدار ہے۔ یہ ہے دین کی اصل روح۔ اگر مقصد اور منزل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو اس منزل کے راہبر، اس منزل کے ہادی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے جو ہیں کئی ہیں، 1,24,000 انبیاء آئے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے ہیں۔ اب یہ تمام راستے جو ہیں آپس میں ملتے ملتے آخر میں ایک بڑی شاہراہ میں مل گئے ہیں، اور یہ بڑی شاہراہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے، جس میں تمام انبیاء کی رہبری، تمام انبیاء کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں آ کر جمع ہو گئی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی نے بہت خوبصورت مثال دی کہ ایک چیونٹی کی خواہش تھی کہ وہ خانہ کعبہ تک پہنچ جائے۔ اس نے حرم کے ایک کبوتر کے پاؤں کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ کبوتر اڑ کر حرم تک پہنچا تو چیونٹی بھی خانہ کعبہ تک پہنچ گئی۔ اسے اتباع کہتے ہیں۔ اسے اتباع کہتے ہیں کہ وہ راستہ جسے آپ نے دیکھا ہوا نہیں ہے، وہ راستہ جو خود آپ طے نہیں کر سکتے، اس راستے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رہبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد سے طے کریں۔ یہ ہے اتباع۔ اتباع کے مفہوم میں اطاعت کی نسبت بہت وسعت ہے۔ اطاعت صرف امر و نہی میں ہوتی ہے، یعنی اطاعت احکام میں ہوتی ہے، جبکہ اتباع اس سے بہت بلند تر شے ہے۔ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس سے ہر طرح کی مناسبت پیدا کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں یہی حکم دے رہا ہے کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو تم جیسے میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرتا دیکھتے ہو تم بھی ویسے کرنے لگ جاؤ۔ جس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرماتے ہیں تم بھی اسی بات کو پسند کرنے لگ جاؤ، جس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناپسند کرتے ہیں تم بھی وہی ناپسند کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پسند کا یہ ایک معیار اور کسوٹی ہے۔ اتباع ایسی چیز ہے جس کا حکم نہیں دیا جاتا۔ حکم تو اطاعت اور امر و نہی میں ہوتا ہے۔ اتباع تو محبت کا ایک رنگ ہے۔ محبت کا یہ رنگ جتنا گہرا ہوگا اتباع سنت بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اتباع کا یہ درجہ دیوانگی کی حد تک حاصل تھا۔ سیرت نبوی کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک سفر میں آپ پیدل تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں کیچڑ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاؤں مبارک پھسل گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنبھل گئے اور آگے چلے۔ اب پیچھے پیچھے جتنے بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آ رہے تھے اور وہ بھی کیچڑ میں اپنا پاؤں اسی طرح پھسلاتے آ رہے تھے۔ محبت کا یہ رنگ اتباع ہے، اس کا حکم نہیں ہے مگر اس کے بڑے درجات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اکٹھے کہیں جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارک بلند تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چھوٹا تھا۔ اب راستے میں ایک درخت آ گیا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرتے ہوئے اپنا سر جھکا لیا کہ شاخیں کہیں سر کو نہ لگیں، اور وہ اس درخت کے نیچے سے اس طرح گزرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر جھکانے کی ضرورت نہ تھی،
مگر وہ بھی اسی طرح سر جھکا کر ہی اس درخت کے نیچے سے گزرے۔ ایک صحابی کو دیکھا کہ کھانا کھا رہے ہیں، کھانے کے دوران چمچ پلیٹ میں گھما رہے ہیں۔ پوچھا تو کہا کہ اسی طرح ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے اور چمچ کو پلیٹ میں گھما رہے تھے اور لوکی ڈھونڈ رہے تھے شوربے میں سے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرتے کے بٹن نہیں لگے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گریبان کھلا تھا۔ اس کے بعد ان صحابی نے پھر ساری عمر اپنے کرتے کے بٹن نہیں لگائے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو انہیں اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ یہ صحابی کہیں دور دراز سے آئے ہوں گے اور ایک ہی مرتبہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ہوں گے، لیکن انہوں نے اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس شان میں دیکھا، اس کو پھر اپنے اوپر لازم کر لیا۔ یہ محبت کا، ادب کا انداز ہے، یہ دل کا معاملہ ہے، زبردستی کوئی کروا نہیں سکتا، یہ مومن کے دل کی محبت ہے۔ تو اتباع کا معاملہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی، اہل ایمان سے کہہ دیجئے کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ دیکھو میرے شب و روز کیا ہیں، میری توانائیاں کن کاموں پر لگ رہی ہیں، دنیا کے اندر میری دلچسپیاں کیا ہیں، ان معاملات میں تم میری پیروی کرو، اس کے نتیجے میں تم اللہ تعالیٰ کے محب سے بڑھ کر محبوب بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا، وہ یقیناً غفور اور رحیم ہے۔ دنیا میں ہر انسان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے۔ طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بتا دیا۔ دنیا میں ہر انسان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو۔ طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بتا دیا، فاتبعونی۔ تو اپنے آپ کو جناب مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچا دو۔ دین سارے کا سارا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت اور اس کا اتباع ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے پیار کرے، تو پھر اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرو۔ پھر دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کیا مرتبہ عطا کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں زمین کے فلاں بندے سے تم محبت کرتا ہوں، جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام عرش کے سارے فرشتوں کو پکار کر کہتے ہیں، اے عرش کے فرشتوں، اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ عرش کے سارے فرشتے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو زمین پر اپنے تمام بندوں میں مقبول بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کی محبت زمین کے تمام بندوں میں اس بندے کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ ہے میرے اللہ کی دین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتباع رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اعلیٰ ترین مقام تک پہنچنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آیت نمبر 32 میں وہی سلسلہ کلام چل رہا ہے، قُلْ اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، پھر اگر وہ منہ پھیر جائیں تو بے شک اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا کافروں سے۔ گزشتہ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتباع رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی محبت کا معیار قرار دیا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اتباع نہیں کر سکتے تو کم از کم اطاعت ضرور کرو۔ اطاعت میں کوتاہی قابل قبول نہیں ہے۔
اطاعت احکام میں ہوتی ہے۔ جہاں حکم دے دیا گیا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، وہاں حکم عدولی کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر اطاعت سے انکار ہے تو قرآن پاک نے اسے کفر قرار دیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دین دو باتوں کا نام ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، اطیعوا اللہ والرسول۔ یہ دو چیزیں مل کر دین بنتی ہیں، یہ دو چیزیں مل کر کلمہ بنتی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پہلے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معبودیت اور اطاعت کا ذکر ہے، اور دوسرے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا ذکر ہے۔ یہ دو چیزیں کہاں سے ملتی ہیں؟ پہلا حصہ قرآن پاک سے، دوسرا سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت تو قرآن پاک سے آئے گی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سیرت مبارکہ سے آئے گی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں، ان احکام پر عمل کیسے کرنا ہے؟ ان احکام پر عمل اطاعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کرنا ہے۔ اطاعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو وہ مرتبہ عطا کیا کہ عرب کی بدو، صحرا نشین، اجڑ اور گنوار اور جہالت کی تاریکیوں میں گھری ہوئی اور برائیوں میں لتھڑی ہوئی قوم دنیا کی متمدن اور قابل رشک اور قابل تقلید قوم بن گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اطاعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مقام حاصل تھا کہ ادھر وحی الہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک تک پہنچتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک سے الفاظ ادا ہوتے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگیوں میں عمل کی صورت میں ڈھل جاتے۔ شراب کی حرمت کا حکم سنا تو لبوں سے لگے ہوئے جام ہٹا دیے گئے، گھروں میں رکھی ہوئی شراب کے مٹکے توڑ دیے گئے، مدینہ کی گلیاں شراب سے یوں بھر گئیں کہ جیسے وہ ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پردے کا حکم آیا، یا ایہا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے میرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اپنی ازواج مطہرات سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی اوڑھنیاں اپنے اوپر ڈال لیں۔ اب رات کو پردے کا حکم آیا۔ یہ الفاظ لب مبارک سے جب ازواج مطہرات اور مومنین کے کانوں تک پہنچے تو صبح مسجد نبوی کا صحن کالی کالی چادروں سے بھر گیا۔ ایک صحابیہ جن کے کانوں تک پردے کا حکم نہیں پہنچا تھا، انہوں نے کہا یہ کیا؟ انہیں بتایا گیا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ رات کو پردے کا حکم آیا ہے؟ ان صحابیہ نے اپنی لونڈی کو کہا کہ جلدی سے گھر جاؤ اور ابھی ابھی میرے لیے چادر لے آؤ۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ کل میں بھی چادر اوڑھ کر آؤں گی، نہیں، جب حکم کانوں تک پہنچا تو ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ایک لمحہ بھی اطاعت رسول کے بغیر نہ گزرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اطیعوا اللہ والرسول فرما کر صاف ظاہر فرما دیا کہ اللہ اور رسول دونوں کی اطاعت اور فرما برداری لازمی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری بینہ خدا تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری سب امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، امت میں ہوتے ہوئے انکار کون کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرا کہا مانا وہ جنت میں جائے گا،
اور جس نے میرا کہا نہ مانا اس نے انکار کیا۔ متفق علیہ۔ فرمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں اور نافرمانوں میں امتیاز قائم کر دیا۔ تو دین سارے کا سارا اتباع رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اطاعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے۔ اگر وہ نہیں کر سکے تو باقی ساری بولہ بھی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، رب نے فرمایا کہ اگر وہ اس سے روگردانی کریں، یعنی اطاعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روگردانی کریں، تو اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ سنت کے منکر جو ہیں وہ کافر ہیں، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت کا تو دم بھرتے ہیں مگر اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے، وہ کافر ہیں۔ تو اس آیت کے مخاطبین تمام لوگ ہیں، اور اللہ نے ان سب سے فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا عملاً وہ کافروں میں سے ہے۔ یہ کفر اصغر ہوگا، یعنی ملت سے تو خارج نہ ہوگا مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ کفر ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اطاعت رسول میں اور اتباع رسول میں بلند ترین مقام عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔